السلام علیکم بچوں. آج ہم پڑھ رہے ہیں مولانا حالی کے بارے میں. اور مولانا حالی کے بارے میں تبصرہ کیا ہے, لکھا ہے مولانا مولوی عبدالحق, جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے. یہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں علی گڑھ میں جب پڑھا کرتے تھے تو اس وقت مولوی جو مولانا حالی ہے وہ وہاں پر رہا کرتے تھے. اور وہ حیات جاوید جو انہوں نے سر سید احمد خان کے اوپر ایک حیات لکھی ہے, تو اس کو مکمل کر رہے تھے 1800, اور یہ بات ہے قریباً 1892-93 کی. مولوی عبدالحق ہیں, یہ ایک محقق ہیں اور تحقیق نگار ہیں, تنقید نگار ہیں. یہ 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے میرٹھ میں, اور ان کا انتقال 1961 عیسوی میں ہوا کراچی میں. اور کافی جانی مانی شخصیت ہے. انہوں نے حالی کے اوپر کچھ لکھا ہے تبصرہ. یہ کہتے ہیں کہ غالباً 1892 یا 93 کا ذکر ہے, جب میں مدرسۃ العلوم, جس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج کہا جاتا ہے, علی گڑھ میں طالب علم تھا, وہاں پر پڑھتا تھا, وہاں پر اسٹوڈنٹ تھا. مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کے بنگالیہ مقیم تھے. میں استاد تعطیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا تھا, ایک چھٹیوں کے وقت میں, اور بورڈنگ ہاؤس میں ہی رہا. اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر, مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. مولانا صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب, جو انہوں نے غالب کے اوپر حیات لکھی ہے, اس کو بھی ترتیب دے رہے تھے, مکمل کر رہے تھے. انہی دنوں میں میرے ایک عزیز میرے یہاں مہمان تھے. میں جو ایک دن مولانا صاحب کے یہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہوئے. کچھ دیر مولانا صاحب سے بات چیت کی. لوٹتے وقت رستے میں مہمان عزیز فرمانے لگے, جو مہمان تھے وہ فرمانے لگے, ملنے سے اور باتوں سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی مولانا حالی ہیں جنہوں نے مسدس حالی لکھا ہے. یہ مولانا کی فطرت سادگی تھی جو اس خیال کا باعث تھی, اس خیال کا وجہ تھی کہ جو مہمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو مسدس حالی جیسی ایک عظیم ترین نظم جو لکھی گئی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. ایک دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آتا ہے, جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 1905 کا دور تھا, جب حفرہ مآب اعلیٰ حضرت مرحوم کی جبل بند حیدرآباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش و شوق سے منائی جا رہی تھی. مولانا حالی بھی اس جبلی میں سرکار کی طرف سے مدعو تھے, یعنی ان کو دعوت ملی تھی, بلائے گئے تھے, اور نظام قلب کی ایک حصے میں ٹھہرائے گئے تھے حیدرآباد میں. زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے. ایک روز کا ذکر ہے کہ میں ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے, مولانا سے ملنے آئے. ٹم ٹم پر سوار تھے, زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے. سائس کے جو شامت آئی, سائس کہتے ہیں جو گھوڑے کی خدمت کرتا ہے, ان کو آئی تو اس نے گاڑی 2 قدم آگے جا کر کھڑی کی. یہ حضرت اس ذرا سی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے اور ساڑھ کے ہی ہنٹر غریب کی رسید کر دی. مولانا یہ نظارہ اوپر برآمدے سے کھڑے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہ کھٹ سیڑھیوں پر چڑھے اور آئے مولانا سے ملنے. مزاج پرچے کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا. متغیر یعنی بالکل وہ فیملیئر نہیں لگ رہے تھے, مطلب ان کے ساتھ ایک فیملی جو ٹرمز تھے, جو فیملیئر ٹرمز تھے, بالکل وہ نہیں لگ رہے تھے. وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے, ہائے ظالم نے کیا کیا. اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے. کھانے کے بعد کیلولا کی عادت تھی, وہ بھی نصیب نہ ہوئی. فرماتے تھے, یہ معلوم ہوتا ہے گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں. اس کیفیت سے جو کرب, جو دکھ اور درد مولانا کو تھا, وہ شاید اس بد نصیب سائس کو بھی نہ ہوا ہوگا جس کے گھوڑے پہ
وہ ہنٹر مارے گئے تھے اس کو بھی اتنا درد اتنا کرب محسوس نہیں ہوا جتنا کہ مولانا حالی خود اپنے آپ میں بیان کر رہے تھے۔ مولانا کی سیرت میں یہ دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، ایک سادگی اور دوسری درد دل، اور یہی شان ان کے کلام میں ہے۔ ان کی سیرت ان کے کلام ایک ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کا عکس ہے، یعنی کہ جیسے ان کا کلام تھا، جیسے انہوں نے لکھا ہے ایسی ہی ان کی سیرت تھی، یعنی کہ ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی لکھاوٹ، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب ایک جیسا تھا۔ مجھے اپنے زمانے کے نام اور اوصاف اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا ہے۔ نواب عمدۃ الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں یہ بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا، اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے۔ ہاں، جو ان سے ملتے تھے وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے کہ مولانا حالی کیا شخصیت ہوا کرتی تھی۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ خاکساری یعنی کہ بالکل سادگی بھرے تھے، اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب کے حسن اخلاق کا مدح رہتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت وہ کرتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ طالب علمی یعنی کہ پڑھائی کے وقت، طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب علی گڑھ میں مقیم تھے، علی گڑھ میں رہے تھے اور مولوی حمید الدین مرحوم ان سے ملنے گئے تھے تو وہ قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی ان سے ملنے کے لیے گئے تھے جن کے بات ہو رہی ہے، مولوی حمید الدین جو ان سے چھوٹے تھے، لیکن ان کے ادب اور تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوج کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ہم کو شرمندہ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں گا؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں، آپ ہی قوم کے رہنما ہونے والے، ناخدا ہونے والے ہیں، تو آپ کی تعظیم تو ہمیں کرنی ہے۔ ہمارا وقت تو اب ہو گیا، لیکن یہ جو نسلوں کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے تعظیم کی، ان کی عزت کی۔ اس سے بڑھ کر خاکسار کا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں پر جو اصلی معنوں میں تصنیف ہوتی تھی ہمیشہ مرتبہ لکھا، کبھی مؤلف یا مصنفہ کا لفظ نہ لکھا۔ اتنی زبردست سیرت تھی، اتنا ان کے اندر بڑپن تھا، اتنی ان کے اندر خصوصیات تھی کہ انہوں نے کبھی بھی مرتب لکھا ہے، یعنی کہ ایجاد کی نہیں لکھا ہے، مرتب کی ترتیب دی یہ لکھا ہے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے مشہور سفر مولوی انور احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی، سگڑی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر کہے اور اپنے پاس بٹھا لیا، مزاج پرسی کی، یعنی ان سے پوچھا اور کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ انور مرحوم کھانے کے بہت شوقین تھے، پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی، ان کے لیے یہی ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوایا گیا اور بستر کرا دیا گیا، خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو گئے۔ مولوی انور احمد کہتے تھے کہ رات کے 12 بجے انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا کون؟ مولوی صاحب نے کہا میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس ادھڑنے کا سامان کافی نہ ہو تو کمبل لایا ہوں
اوڑھا رہا ہوں۔ انور احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے، اور ان کے اس شوق خوش کرنے کی جو مہمان کی جو خاطر تواضع تھے، ان کی کوشش کیا کرتے تھے۔